زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین۔ حضرات مومنین، ہم تھوڑے سامنے جناب علامہ سجاد صادق صاحب وقف کاموں کی اوقاف فرمان ہے۔ جناب سجاد صادق صاحب وقف کاموں اپنی اپنی شرعی حاجات کی بجاوری کے لیے عزت آل پیغمبر کی بلند آواز سے صلوات دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ثم الصلاة والسلام علی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد، قال الرحمن فی محکم البیان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، بلند تر صلوات صلی علی محمد و آلہ محمد۔ سامعین گرامی قدر، معزز اور محترم مومنین کرام، جملہ برادران اسلام، 205 چک کے مومنین سے ذکر مولا کے حوالے سے میری پہلی ملاقات ضرور ہے، لیکن عشق علی کا رشتہ بڑا پرانا ہے۔ اور یہ تاثیر پوری کائنات میں صرف علی والوں میں نظر آتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ان آنکھوں نے ایسے ایسے منظر دیکھے ہیں، بندہ ہند کا رہنے والا ہو اور پاکستان کی کسی سرزمین پر مومن کو اتنا پتہ چل جائے کہ یہ علی والا ہے، پھر وہ ہند کا رہنے والا اتنا پیارا لگتا ہے کہ مومن کا ہاتھ تیزی سے اس کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یا یہ مدد کے خوبصورت وظیفے سے جب مومن کے گلے لگتا ہے، تب قرآن کی آیت اپنا منظر دکھا رہی ہوتی ہے، انما المومنون اخوہ، مومن کا بھائی۔ بھائی بسم اللہ سے لے کے سینہ بالناس تک کے قرآن میں اللہ نے جب کہا کہ مومن کا بھائی ہے، آج تک کبھی کسی دوسرے بندے کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بے قراری کی عالم میں آگے بڑھ کر مکے والے کا بھی احترام کرتا نظر آئے؟ یہ علی والوں میں ہی کیوں جھلک نظر آتی ہے؟ اس لیے کہ امیر المومنین سے محبت جس کی بھی ہے، پھر وہ کہیں کا رہنے والا ہو، علی کے صدقے وہ کل بھی ایک تھے،
عشق مولا میں وہ آج بھی ایک ہے۔ میں پوری دنیا کو امام حسین بادشاہ کے ذاکر کی حیثیت سے دیکھ کے آیا ہوں۔ ہندوستان کی سرزمین پر بھی میں نے بہت زیادہ ذکر مولا کی عبادت کی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں نے ایسے ایسے چوراہے میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھ پڑھ کے زمانے کو بتایا ہے کہ اسے علی کہتے ہیں۔ آپ جتنی محبت سے اپنے اپنے معیار کو بلند کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہی خوبصورت قصیدہ عزت آل پیغمبر کا آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوتا چلا جائے گا۔ کائنات جتنی بھی ہے، جہاں تک بھی ہے، مالک نے کائنات کو بنانے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا تھا، اے کائنات میں رہنے والوں، میں نے کل کائنات کی عزتیں جس کے دروازے کا صدقہ بنائی ہیں، اس دروازے کے مالک کو علی کہتے ہیں۔ پورا قرآن اس بات پر گواہی دے رہا ہے، اور قرآن اترا ہی ان کے لیے۔ پہلا وارث ہے، نام ہے محمد، عبداللہ کا بیٹا ہے، ابو طالب نے پالا ہے۔ بیٹا عبداللہ کا پالا سرکار عمران نے۔ اللہ نے جناب عمران کی عزتوں کی قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا، تو نے میرے محمد کو پناہ دی ہے، تو نے میرے محمد کو پالا ہے۔ اگر قرآن میں تیرے پالنے کو اعلان کرتے ہوئے یہ نہ کہوں علم یجد کا یتیمن فآوا، تو بے آسرا تھا، میں نے عمران کی صورت میں تجھے سہارا دیا۔ یعنی یہ قرآن ہے جو عزت آل پیغمبر کا قصیدہ پڑھتا جا رہا ہے۔ میرا بھائی قصیدے کے رنگ و روپ میں جو خوبصورت تصویر آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ جب تھا بھی نہیں تھا تب بھی اللہ کی بارگاہوں میں انہی کی عزتوں کے قصیدے تھے۔ میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں پہلے محمد کی شان کا وہ قصیدہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں جو سینے پہ ناد علی کی طرح نقش ہو جائے۔ جھوٹ کہتا ہے مولوی علی والوں کے خلاف کہ انہیں شان رسالت نہیں پڑھنا آتی۔ میں قسم اٹھاتا ہوں قرآن کی، رسول کو جتنا قرآن سے ہم لیتے ہیں، کسی کی سمجھ میں ایسا رسول ہی نہیں آیا۔ تم 40 سال کے بعد محمد کو نبی مانتے ہو۔ میں نے محمد مصطفیٰ کے لبوں سے سنا ہے، اللہ کے نبی نے کہا جب آدم بھی نہیں تھا میں محمد اس وقت بھی نبی تھا۔ یعنی آدم نہیں تھے، محمد مصطفیٰ نبی تھے۔ تو آدم سے پہلے جو ہستی نبی تھی، اس ہستی کو اللہ نے عشق کی منزلوں پہ اپنے سامنے بٹھا کر، کیونکہ مالک اللہ کل شین قدیر، عالم غیب و شہادہ، جو کچھ زمین و آسمانوں میں وہ میرا اللہ جانتا ہے۔ کس کے سینے کی دھڑکنوں میں کیا چھپا ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ ذہن کی سکرین پہ کون سی سوچ گردش کر رہی ہے، کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، میرا اللہ جانتا ہے۔ کوئی آہستہ بولے اللہ جانتا ہے، کوئی شور کر کے بولے اللہ جانتا ہے۔ سینے کی دھڑکنوں کو جو جانتا ہے اسے علم تھا۔ بڑے بڑے لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد خود کو مدنی عاشق ہونے کا دعویٰ کریں گے کہ ہم محمد مصطفیٰ سے عشق کرتے ہیں، ہم مدینے والے کے عاشق ہیں، ہم مدینے والے سے محبت کرتے ہیں۔ میرے مالک نے کہا مدینے والے سے محبت کا معیار میں اللہ ہو کے بلند کر دوں گا۔ جس نے محمد سے محبت کرنی ہو کم سے کم وہ کچھ نہ کچھ تو زندگی میں محمد مصطفیٰ کے لیے کرے۔ میرے اللہ نے کہا سب سے پہلا عاشق میں ہوں۔ میں اپنے محبوب کے عشق میں کیا کر رہا ہوں؟ پردے میں بیٹھے ہوئے مالک لم یزل نے اپنے محبوب کو سامنے بٹھا کر اپنی قدرتوں کی پوری طاقت کے ساتھ ایک ہی جملہ کہا ہے جو قرۂ عرض پہ آباد ہر بندے کے دل اور دماغ میں گونج گونج کر اسے سوچنے کی دعوت دے رہا ہے کہ اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ علی کل شین قدیر مالک نے آواز دیتے ہوئے کہا لو اللہ کا لما خلقت الافلاک، اے میرے محمد تیری عزت کی قسم میں جلی ہو کے کہہ رہا ہوں اگر تو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہو۔
میں جا کر میں عشق مولا کا قصیدہ پڑھتے ہوئے چہروں کی زیارت اس لیے کرتا رہتا ہوں کہ چھٹے امام نے کہا تھا چہرے دیکھتے رہا کرو ہمارے ذکر میں، اس لیے کہ ان کے ماتھے کی چمک ان کی شرافتوں کی سب سے بڑی دلیل ہوا کرتی ہے۔ پوری کائنات اس ایک جملے کے بدلے کوئی عشق مولا میں ذاکر کے حوالے کر دے، کائنات چھوٹی نظر آتی ہے، جملہ بہت بڑا نظر آتا ہے۔ میرے اللہ نے عرش پہ ملائکہ کی بزم سجائی تھی، عرش پہ بزم ملائکہ سجانے کے بعد میرے اللہ نے کہا دو طرح کی زبانیں ہیں، دو طرح کی زبانیں ہیں، ایک ایسی مقدر والی زبان ہے جس میں اللہ ہو کے سلام کہتا ہوں، اور ایک ایسی بدبخت زبان ہے جس میں اللہ ہو کے لعنت بیچتا ہوں۔ مجمع اگر جاگ رہا ہے تو استقبال کرے، مجھے نہیں پتا پھر مجھے کتنی دیر تک عشق محمد و آل محمد میں جملوں کی تقسیم کرتے رہنا ہے۔ میرے اللہ نے کہا دو طرح کی زبانیں ہیں، دو طرح کی۔ پیر و مشتق سید مشتاق حسین بخاری جن کے حکم پر میں آپ کی زیارت کروں، میں نے پہلا جملہ کہا تھا کہ سید آپ جانتے ہیں کہ میں یہاں سے پڑھنے کا عادی ہوں، دل سے۔ انہوں نے کہا 205 میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو کراچی اور لاہور کی طرح مزہ آئے، آپ جتنی محبت کا اظہار کریں گے اتنا ہی خوبصورت قصیدہ عشق آل محمد کا آپ کی سماعتوں کی نظر کرو۔ ذہانت کا امتحان ہے، اس ذہانت کے امتحان میں جو جو کامیاب ہو گیا وہ میرے ساتھ پتہ نہیں کس کس منزلوں کا سفر کرتا ہوا، کیسے کیسے خوبصورت نظاروں سے گزرتا ہوا چلا جائے گا۔ میرے اللہ نے کہا دو طرح کی زبانیں ہیں، دو طرح کی، ایک ایسی مقدر والی ہے جس پر میں اللہ ہو کے سلام بھیجتا ہوں، دوسری وہ بدبخت ہے جس پہ میں اللہ ہو کے لعنتیں بھیجتا ہوں۔ فرشتے بڑے بے قرار ہوئے، انہوں نے کہا مالک وہ بدبخت زبان کون سی ہے جس پر تو لعنت بھیجتا ہے، اور وہ مقدر والی کون سی ہے جس پہ تو سلام بھیجتا ہے؟ میرے اللہ نے کہا بدبخت وہ زبان ہے جو دنیا کی محفلوں میں بولتی ہے، عشق محمد و آل محمد کے ذکر میں نہیں بولتی۔ میں اللہ اس زبان پہ لعنت کرتا ہوں۔ میرے اللہ نے کہا میں ہر اس زبان پہ سلام بھیجتا ہوں جو جب بھی بولی ہے یا ذکر جلی میں بولی ہے یا عشق علی میں بولی، جو جب بھی بولی ہے یا ذکر جلی میں بولی یا عشق علی میں بولی۔ محمد علی کے بھی مولا ہیں جن کی عزت کا قصیدہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ میرے مالک نے کہا لولا لما خلقت الافلاک، تیری عزت کی قسم تو نہ ہوتا افلاک نہ ہوتے۔ افلاک فلک کی جمع ہے، فلک ایک آسمان، افلاک 7 آسمان۔ دیکھنا چاہ رہا ہوں معجزہ اس جملے پر، جس بندے کے سینے میں دل ہے، دل میں محمد و آل محمد ہے، پھر وہ بندہ اپنے آپ کو 205 کی سرزمین پہ نہیں، یہ جملہ میں نے حیدرآباد دکن ہندوستان کی سرزمین پہ کہا تھا۔ کئی مہینے مجھے مومن سلام کرتے تھے فون پر، اور وہ ایک جملہ بار بار کہتے تھے جناب آپ کسی جملے پہ مومن جب بیٹھتے ہیں داد بھی دیتے ہیں، لطف بھی لیتے ہیں، اور اس حقیقت کو زمانے میں عام بھی کرتے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا یہ امام حسین بادشاہ کی مجلس کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ مومن جب ذکر امام حسین میں بیٹھا ہوتا ہے، یہ بادشاہ اتنا بڑا لجپال ہے، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزے کے اپنے ذکر میں بیٹھے ہوئے مومن کو کبھی مدینے لے جاتا ہے، کبھی نجف کی چوکھٹ کا زائر بنا دیتا ہے، کبھی کربلا کی سرزمین پہ اپنے عاشقوں میں شامل کر لیتا ہے، کبھی مشہد کے بادشاہ کی بادشاہی خوبصورتی کے نظاروں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مومن ذکر سنتا ہوا محمد و آل محمد کا کبھی مدینے جاتا ہے، کبھی نجف جاتا ہے، کبھی کربلا جاتا ہے، کبھی مشہد جاتا ہے، کبھی پردے والے امام سے محبتوں کا اظہار کرتا ہوا اللہ سے تاجیل ظہور امام کی دعائیں کرتا ہے کہ پردے والے کو بھیج دے، پردے والے کو بھیج دے، اس لیے کہ پردے والے کو دیکھ کر زمانے کو بتائیں گے جس نے محمد نہیں دیکھا تھا مہدی کو دیکھ لے، جس نے
کو نہیں دیکھا تھا مہدی کو دیکھ لے، جس نے حسن مجتبیٰ کو نہیں دیکھا تھا مہدی کو دیکھ لے، جس نے حسین بادشاہ کو نہیں دیکھا تھا مہدی کو دیکھ لے، اس لیے کہ یہ نور میں بھی ایک ہے، ظہور میں بھی ایک ہے، شرف میں ایک ہے، ظرف میں ایک ہے، حسب میں ایک ہے، نسب میں ایک ہے، جمال میں ایک ہے، کمال میں میرے مالک نے کہا تو نہ ہوتا افلاک نہ ہوتے، میں نے سب کچھ تیرے لیے بنایا، سب کچھ۔ مالک اپنے لیے کیا بنایا تو نے؟ مالک نے جو جواب دیا وہ چند لمحوں میں آپ کی ذہانتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ میرے اللہ نے کہا میں نے افلاک تیری محبت میں بنائے۔ پھر سن لو، فلک کی جمع ہے افلاک، فلک ایک آسمان، افلاک سات کے سات آسمان۔ ہم جو دیکھتے ہیں یہ پہلا آسمان ہے ہماری آنکھوں کے دیکھنے کے حوالے سے، اور جس آسمان کو ہم دیکھتے ہیں اسی آسمان پر چاند بھی چمکتا ہے، ستارے بھی چمکتے ہیں، سورج بھی اپنی روشنی پوری کائنات میں تقسیم کرتا ہے۔ پھر آسان ہوگی نا یہ بات سجاد سالے کے لیے کہتے ہوئے، میرے مالک نے کہا یہ چاند میں نے تیرے لیے بنایا، یہ سورج میں نے تیرے لیے بنایا، یہ ستارے میں نے تیرے لیے بنائے، توڑ دیا ہے میں نے۔ یہ جملہ بڑے بڑے ہمارے سنی خطیب بھی اس جملے کو اپنی محفل میں سناتے جاتے ہیں۔ یہ شق القمر کا معجزہ نہیں ہوا تھا، غلط کہتا ہے مولوی کہ میرے نبی نے جو چاند کو توڑا تھا وہ معجزہ ہے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جو نہ ہو سکتا ہو۔ اس جملے پر جو بولنے میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے بڑا بھی سخت فرشتے حساب لینے کے لیے آ جائے۔ جو ابو تراب کی محبت میں تراب کے اوپر بولتے ہیں، تراب کے نیچے بھی وہی بولتے ہیں، اس لیے کہ تراب جگیر ہی عمران کے بیٹے کی ہے۔ اور یہ قبر کا پورا پیپر دینے کے لیے ہم پوری زندگی علی علی کرتے ہیں، اور یہ فلسفہ محمد مصطفیٰ نے بے نقاب کر دیا تھا۔ جب علی کی اپنی ماں دنیا سے پردہ کر گئی تھی، میرا رسول اپنی چچی اماں کے کندھے کے قریب بیٹھ گئے تھے، فرشتوں نے پوچھنا شروع کیا تیرا رب کون ہے؟ شہزادی مسکرا کے کہتی اللہ جلالہ ربی، اللہ جو جلالت والا ہے وہ میرا رب ہے۔ تیرا رسول کون ہے؟ میری شہزادی نے کہا تھا محمد رسول اللہ نبی، محمد رسول میرا نبی بھی ہے رسول بھی ہے۔ جب فرشتوں نے کہا من اماموں کے بی بی تیرا امام کون ہے؟ ابھی بی بی سوچ ہی رہی تھی، اللہ کے نبی نے آوازیں دینا شروع کی ابنوں کے علی، ابنوں کے علی، ابنوں کے علی، اپنے بیٹے علی کا نام لے، اپنے بیٹے علی کا نام لے، اپنے بیٹے علی کا نام لے۔ شہزادی کو اللہ کا رسول بتا رہا تھا اپنے بیٹے علی کا نام لے۔ شہزادی نے کہا علی امامی۔ میں نے تصور میں پوچھا اللہ کے نبی سے یہ آپ پابندی سے کیوں کہہ رہے تھے کہ اپنے بیٹے علی کا نام لے، اپنے بیٹے علی کا نام لے؟ اللہ کا نبی کہتا ہے دنیا کو سمجھا رہا ہوں، جب قبر میں علی کی اپنی ماں علی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتی تو اللہ نے جسے ماں بھی نہیں بننے دیا۔ چاند تیرے لیے، سورج تیرے لیے، ستارے تیرے لیے۔ جملہ پھر کہنے لگا معجزے کی کیا تعریف ہے؟ جو نہ ہو سکتا ہو اور ہو جائے اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اب ذرا مولوی کی منافقت کھل کے سامنے آنے لگی۔ جب میرے اللہ نے کہا چاند تمہارے لیے، سورج تمہارے لیے، ستارے تمہارے لیے ہیں، اللہ کے نبی نے اپنا اختیار استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ چاند اللہ نے میرے لیے بنایا ہے، یہ سورج اللہ نے میرے لیے بنایا ہے، یہ ستارے اللہ نے میرے لیے بنائے ہیں۔ جب چاند کا مالک ہی میں ہوں، جب چاہوں توڑ دوں، جب چاہوں چھوڑ دوں۔ اعظم گڑھ ہندوستان میں علی والوں کا بہت بڑا مرکز ہے۔ 7 جولائی 2007 میں کم و بیش 1.5 سے 2 لاکھ کے مجمع میں
یہ جملہ جب کہا گیا تھا کتنی دیر محبت وصول ہوئی. میں نے کہا اگر چاند کو توڑنا معجزہ کہتا ہے مولوی تو جوڑنے کو کیا کہو؟ اللہ کے نبی نے توڑنے کے بعد جوڑ کر بتایا، اسے معجزہ نہ کہنا محمد کا، یہ اللہ کے نبی کا اختیار ہے، کیونکہ بنایا ہی میرے لیے گیا تھا. میں جب چاہوں توڑ دوں، جب چاہے جوڑ دوں. سورج اللہ نے میرے لیے بنایا ہے، چاہوں تو چڑھنے نہ دوں، چاہوں تو ڈوبتے ہوئے کو واپس بنا لوں. میرے اللہ کے نبی نے کہا ستارے اللہ نے میرے لیے بنائے ہیں، چاہوں تو مصطفیٰ اپنی چوکھٹ پہ اتار لے، چاہے تو مرتضیٰ کے دروازے پہ اتار لے. جب بنائے ہی میرے لیے گئے ہیں، مالک ہم ہیں ستاروں کے، مالک ہم ہیں سورج کے، مالک ہم ہیں چاند کے. جب اللہ کے نبی نے کہا ستاروں کے مالک ہم ہیں، اے اللہ کے نبی ستاروں کا مالک تو ہے، تیرے بعد کون ہے جو ستاروں کا مالک ہے؟ میرے اللہ کے نبی نے کہا خیبر کے میدان میں سمجھ میں نہیں آیا تھا جب مرحب کو نجومی کہہ رہا تھا. یہ جو ستارے ہیں، کبھی کبھی پتھر کے سامنے آ جاتا ہے ایک ستارہ، اس کی وجہ سے پتھر موم ہو جاتا ہے. علی نے جب جھنڈا گاڑا تھا، اتفاق سے پتھر کے سامنے وہ ستارہ تھا، وہ ستارہ موم تھا، جھنڈا پتھر میں نصب ہو گیا. علی ابن ابی طالب نے سنا، اس پتھر سے نکالا، دوسرے میں نصب کیا، وہاں سے نکالا تیسرے میں نصب کیا، وہاں سے نکالا چوتھے میں نصب کیا. 17 پتھروں میں علی ابن ابی طالب نے جب پرچم اسلام کو گھاڑا، مرحب علی کو دیکھ رہا تھا، نجومی اوپر کو دیکھ رہا تھا. مرحب کہتا تو کہتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ تو جس پتھر میں جاتا ہے گھاڑ لیتا ہے. کہتا یہی تو میں دیکھ رہا ہوں، اور دیکھنے کے بعد سمجھ آ گئی ہے ساری کائنات ستاروں کے کنٹرول میں ہے، سارے ستارے علی کے کنٹرول. نجومی کو سمجھ آ گئی کہ محمد کے بعد ستاروں کا مالک کون. کافروں کو بڑی بڑی سمجھ آئی، مسلمانوں نے حقیقتوں کو چھپانے کا عزلوں سے ارادہ کر رکھا. عمران کے بیٹے سے بغض ہی اتنا ہے. ہجرت کی رات ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا تھا کائنات عالم میں. اللہ کا نبی یہ کہہ کے علی سے کہ جب صبح اٹھو گے، علی کے اطمینان کے لیے یہ ایک ہی جملہ کافی تھا، جس کی زندگی کی گارنٹی اللہ کا نبی دے، چاہے تلواروں کا سایہ ہو، چاہے نیزوں کی نوکوں کی سیخ، زندگی موت جس کے اختیار میں ہے. وہ اعلان کر رہا تھا یا علی جب آپ صبح اٹھیں گے، کافروں کی امانتیں کافروں کے حوالے کر کے آنا. جب میرے مولا نے کہا نا کافروں کی امانتیں کافروں کے حوالے کر کے آنا، علی سوئے، صبح اٹھے، بڑے بڑے کافر علی کے دروازے پر تھے اپنی اپنی امانتیں وصول کرنے کے لیے. جو اپنی امانت مانگتا تھا علی اس کے ہاتھ میں اس کی ہتھیلی پہ اس کی تھیلی رکھ دیتے تھے. کافر اپنی اپنی تھیلیاں وصول کرتے جاتے تھے. کسی کافر نے علی مولا کے آگے چو چرا نہیں کی کہ میں نے 1000 درہم رکھے تھے، یہ 500 درہم ہے. البتہ کافروں نے ایک جملہ ایک دوسرے کو دے کر ضرور کہا تھا، ہم بڑے مقدر والے ہیں، جتنے امین ہاتھوں میں امانتیں دی تھی اتنے امین ہاتھوں سے امانتیں لے رہے ہیں. کافروں کو سمجھ آ گئی تھی محمد کے بعد محمد کی طرح آمین یا علی ہے. اس علی کا مولا ہے میرا محمد، جس کے لیے میرے اللہ نے کہا تو نہ ہوتا کچھ نہ ہو. اب زندگی بار یاد رہے گا جملہ جو آپ کی محبتوں کو دیکھ کر کہنے لگا. میرے مالک نے جب کہا کہ تو نہ ہوتا افلاک نہ ہوتے. اب عشق کا تازہ محبوب کو راضی کرنے کے لیے اس کے دل کی دھڑکنوں میں اپنے آپ کو زیادہ سموانے کے لیے بات کو آگے بڑھایا جاتا ہے. کائنات عالم کی قسم ہے اللہ نے پورے قرآن میں محمد کو اپنا یار نہیں کہا.
مسلمانوں کی آئے تک سمجھ نہیں ہے. ہر دوسرا بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے یار نو راضی کرنا، یار نو راضی کرنا. پوری کائنات اس جملے کا اگر وزن کرنا چاہے، دنیا کے کسی چوک چراہے میں کھڑا کر کے سوال کرے، علی کا دیوانہ جواب دینے کے لیے پوری ذمہ داری سے حاضر ہے. پائے بسم اللہ سے لے کے سینے بنداز تک پورے قرآن میں اللہ نے محمد کو یار نہیں کہا. دو جملے ملتے ہیں، یا حبیب کہا ہے یا محبوب کہا ہے. اب رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، اس سے بس اتنا پوچھا حبیب کسے کہتے ہیں؟ پھر وہ آواز دے کے کہے گا حبیب پیارے کو کہتے ہیں. محبوب کسے کہتے ہیں؟ جو پیارا لگے اس کو محبوب کہتے ہیں، جو پیارا لگے اسے حبیب کہتے ہیں. اللہ نے اپنے محبت کو یا حبیب کہا ہے یا اپنا محبوب کہا ہے، خود کو محمد کا عاشق کہا ہے. اب عاشق نے محبوب سے بات آگے بڑھانا شروع کی. میرے اللہ نے اپنے محمد سے کہا تو نہ ہوتا افلاک نہ ہوتے. اے میرے محمد جانتا ہے میں نے تیرے لیے کیا 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 ہے. اللہ کا نبی مسکراتا بھی جاتا ہے، اپنے مالک کی باتیں بھی سنتا جاتا ہے. میرے اللہ نے کہا پر میں نے تیرے لیے بنایا، باہر میں نے تیرے لیے بنایا، موجیں میں نے تیرے لیے چلائی، روانیاں میں نے تیرے لیے بنائی، طغیانیاں میں نے تیرے لیے چلائی، فضائیں میں نے تیرے لیے بنائی، کٹھائے میں نے تیرے لیے بنائی. یہ فرش پہ میں نے فرش تیرے لیے بچھایا، عرش کو بغیر سہارے کے چھت تیرے لیے بنایا. جنت میں نے تیری محبت میں بنائی ہے، جہنم تیرے دشمن کو جلانے کے لیے بنائی ہے. چٹان میں نے تیرے لیے بنائی ہے، میدان میں نے تیرے لیے بنائے ہیں، چرند میں نے تیرے لیے بنائے ہیں، پرند میں نے تیرے لیے بنائے ہیں، انسان میں نے تیرے لیے بنائے ہیں، حیوان میں نے تیرے لیے بنائے ہیں. رات کی تاریکی کو اندھیرا میں نے تیری محبت میں دیا ہے، دن کو روشنی میں نے تیری محبت میں دے رہا ہوں. مالک آہستہ آہستہ یہ جملے کہتا جا رہا ہے میں نے بادلوں کے سائے تیری محبت میں پیدا کیے ہیں، میں نے آسمان سے پانی تیرا صدقہ کر کے برسایا ہے، میں نے زمین پہ سبزہ تیری محبت میں اگایا ہے، اشجار میں نے تیرے لیے اگائے ہیں، افکار میں نے دنیا میں تیرے لیے پیدا کی ہے. میرا اللہ کہتا کہتا ایک جملے پہ آ کے رک گیا. میرے اللہ نے کہا اے میرے محمد میں اللہ ہو کے اعلان کرنے لگا ہوں یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، تو فقط میرے لیے. یہ سب کچھ تیرے لیے اور تو فقط میرے لیے ہے. جب میرے مالک نے کہا جنت تیرے لیے، بس میرا مسئلہ حل ہو. ملاقات ہو یا نہ ہو، جملہ سینے پہ ڈال دیا علی کی طرح نقش ہو. میرے نبی کو جب اللہ نے کہا جنت تیرے لیے، جنت کا مختار میرے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بنا دیا. جنت تیرے لیے ہے، اختیار میرے نبی نے اپنی زندگی میں استعمال کیا. صحابہ کی بزم سجی ہوئی، آواز دے کے کہتا ہے کائنات کا رسول حسن کھڑے ہو جاؤ، حسین کھڑے ہو جاؤ. جیسے ہی دونوں شہزادے کھڑے ہوئے، جس کے لیے جنت بنائی تھی اس نے جنت آگے ٹرانسفر کرتے ہوئے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن بھی جنت کے جوانوں کا سردار ہے، حسین بھی جنت کے جوانوں کا سردار ہے. محمد مصطفیٰ نے جنت کا اختیار حسن کو دے دیا، جنت کا اختیار حسین کو دے دیا ہے. پھر صحابہ کی بزم میں علی ابن ابی طالب کو کھڑا کیا. میرے نبی نے مسکراتے ہوئے کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ. علی تو جنت اور جہنم کو بانٹنے والا ہے، جنت اور جہنم کو بانٹنے والا ہے. علی جنت بھی بانٹے گا، جہنم بھی بانٹے گا. یہ جملہ میں نے ایک مرتبہ گجرانوالہ کے چوراہے کی مجلس میں کہا. میرے ساتھ یونیورسٹی تک کا ایک طالب علم مجھے روک کے کہتا ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اگر پیغمبر نے کہہ دیا ہے کہ تو جنت اور جہنم کو بانٹنے والا ہے، یہ کون سی اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. ایک لمحے کے لیے میں بھی سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ بانٹنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ایک دن دادا صاحب کے قریب بلال گنج سے کچھ چیزیں لینے کے لیے میں گیا. میرا مسئلہ حل ہو گیا کہ بانٹنے والے کا مقام کیا ہے. ایک بندہ دادا صاحب کے لیے دیگ خرید کے کھڑا تھا، خریدنے والے کے قریب بندے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. بھائی ہمیں بھی دو، ہمیں بھی دو، ہمیں بھی دو. اس نے کہا نہیں، جب کوئی بانٹے گا
تقسیم کر دی جائے گی. جب اس نے کہا نا جب بانٹے گا کوئی تب تقسیم کر دی جائے گی. ابھی بانٹنے والا نہیں آیا, خریدار اور تھا, بانٹنے والے کا وہ انتظار کر رہا تھا. جیسے اس نے کہا نا ابھی بانٹنے والا نہیں آیا, اس منبر کی عزت کی قسم ہے میں یہ منظر دیکھنے کے لیے رک گیا. میرے دل اور دماغ میں پیغمبر کے جملے گونجنا شروع ہوئے, یا علی تو جنت اور جہنم کو بانٹنے والا ہے. جیسے ہی بانٹنے والے نے دیکھ سے آ کے ٹکنے کو اٹھایا, کونوں سے لوگ اٹھتے ہوئے آئے. کوئی چولی پھیلائے ہوئے تھا, کوئی شاپر پھیلائے ہوئے تھا. بانٹنے والے کی ارد گرد لوگ اکٹھے تھے اور ایک ہی شور اٹھتا جا رہا تھا, بھائیا مجھے بھی دے دے, چچا مجھے بھی دے دے, یار مجھے بھی دے دے. دینے والا ایک ایک کا چہرہ دیکھتا جا رہا تھا, مرضی سے دیتا تھا. تب مجھے سمجھ میں آئی اللہ کے نبی نے کیوں کہا ہے کہ یا علی تو جنت اور جہنم کو بانٹے گا. جب علی بانٹنے کے لیے کھڑے ہوں گے پھر بڑے بڑے علی کے گرد کھڑے ہو کے آوازیں دے رہے ہوں گے, یا علی مجھے بھی دے دے, یا علی مجھے بھی دے دے. بات تب سمجھ میں آئی جب علی کے بیٹے سے کوئی مانگنے کے لیے کہہ رہا تھا اگر حسن لکھ دے علی بانٹے گا جنت اور جہنم. اور جب وہ بانٹے گا تو بانٹنے والے کے قریب شور کیا ہوتا ہے, مجھے بھی دے دے. اچھا چلے اور آپ کا لطف دوبالا کرتے ہیں. سڑی دیکھ کے چاول بھی کوئی مانگنے کے لیے آگے ہوتا ہے. جب انہیں پتہ چل جائے کہ یہ جل گئی ہے, وہ دیکھ سامنے بھی ہو تو بندے پیچھے پیچھے ہی رہتے ہیں. پیغمبر نے جب کہا تھا علی جنت اور جہنم کو بانٹے گا, علی سے جہنم کوئی بھی نہیں مانگنے کے لیے آگے ہوگا. جنت بڑے بڑے مانگنے کے لیے آگے آگے ہوں گے, یا علی مجھے بھی دے, مجھے بھی دے, مجھے بھی دے. منظر اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں سمجھا دیا تھا جو جنت اللہ نے میرے لیے بنائی ہے, اب اگر کسی کو ضرورت پڑے جنت لینے کی یا علی کے دروازے پہ آ جائے یا علی کے بچوں کے دروازے. جب اختیارات تقسیم محمد سے علی اور حسن و حسین تک چلے گئے کہ جنت اب یہ دیں گے. اب دروازے کے مالکوں نے بھی فیصلہ کر اور انہوں نے فیصلہ کیا, انہوں نے فیصلہ کر لیا اگر ہمارے دروازے پہ نیت کی پاکیزگی کے ساتھ کوئی فقیر بن کے آ جائے, علی سے مہدی تک کی 12 ہستیوں کا وعدہ ہے, نیت پاک اس کی ہو, ہم اگر اسے جنت بانٹنے والوں میں شامل نہ کریں پھر جنت کے مالک ہم کیسے ہوئے. علی کے دروازے کا فقیر جنت مانگتا نہیں ہے, جنت بانٹتا ہے. یہ بات بہلول نے سمجھا دی تھی. امام جعفر صادق بادشاہ کہتے ہیں بہلول کبھی نہ سوچنا تیری جیب سے خرچہ کم ہو گیا ہے, جس جنت کا مالک ہم ہیں, ہم مالک تجھے اذن دیتے ہیں جب جا جنت بیچ. یہ ہے علی کے دروازے کے فقیر کا مقام. علی کے تو فقیر جنت بانٹتے ہیں, تو جب فقیر کا یہ مقام ہے امیر کا کیا مقام ہے. اسی لیے پوری کائنات میں ہم نے پیغمبر کے لبوں سے نکلے ہوئے جملے پر کسی کو امیر نہیں کہا سوائے علی ابن ابی طالب کے. بس یہ دیباچہ ہے جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں. میں 30 سے 35 آیتیں پڑھنے کا عادی ہوں عشق مولا میں, کیونکہ میں اسے نبی نہیں مانتا جس کی عزت میں قرآن نہ اترے, میں اسے ایمان نہیں مانتا جس کی محبت میں قرآن نہ اترے. مولوی اور مولا میں فرق ہی بہت بڑا ہے. اگر مولوی مولا اور اپنے درمیان میں فرق دیکھنا چاہے تو سجاد سالک اسے مشورہ دے دیتا ہے. مولوی اور مولا میں فرق یہ ہے کہ مولوی قرآن پہ عمل کرتا ہے,
اور قرآن مولا پہ عمل کرتا ہے. مولوی وہ کرتا ہے جو قرآن کہتا ہے، اور قرآن وہ بن جاتا ہے جو مولا کرتے ہیں. اگر میرا مولا انگوٹھی زکات میں دے تو قرآن بن جاتا ہے. ہجرت کی رات پیغمبر کے بستر پہ سوئے تو قرآن بن جاتا ہے. چادر تطہیر میں آئے تو یطہرکم تطہیرا کی آیت بن جاتی ہے. مباہلے میں چلا جائے تو نفس پیغمبر کی آیت اتر آتی ہے. میدان قتال میں چلا جائے وجاہدوا فی سبیل اللہ کأنہ بنیان مرصوص کی آیت اتر آتی ہے. اللہ کی عزتوں کی قسم ہے، اگر میرا علی سلونی کا دعویٰ کرے کل شیء ایسا نہ ہو فی امام مبین کی آیت قرآن میں اتر آتی ہے. یہ مولا ہے جس کی محبت میں قرآن اترتا جا رہا ہے. اسی لیے پوری کائنات میں علی والے ہیں جو علی کو امیر المومنین کہتے ہیں، اور ہم اپنی مرضی سے نہیں کہتے. یہ میرے نبی نے کہا تھا اے علی تجھے مبارک ہو. ابھی جبریل آئے تھے جنہوں نے مجھے مبارک دینے کے بعد کہا علی کو پیغام رب کائنات پہنچا دے کہ اللہ کہہ رہا ہے تیرے بعد امت میں علی امیر المومنین ہے. میرے نبی نے آواز دیتے ہوئے کہا یا علی انت فی امتی امیر المومنین. اب میرا مالک مجھے طاقت دے دے یہ جملہ آپ کی محبتوں تک پہنچانا. کس نے کہا علی امیر المومنین ہے؟ تمہارا بس چلے تو تم تو جس کو چاہو امیر المومنین کہتے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے اگر امیر المومنین تمہاری مرضی کا نہ ہو تو اس کے نام کے ساتھ اتار بھی لیتے ہو. جنرل ضیاء کو تم نے امیر المومنین کہا تھا، جب تمہاری مرضی کا اس نے کام نہیں کہا تو مولویوں نے کہا ایسا ہوتا ہے امیر المومنین. جب مولویوں نے کہا ایسا ہوتا ہے امیر المومنین، علی کے فقیر نے کہا ہم نے تو بڑی دیر پہلے کہہ دیا تھا کہ ایسا امیر المومنین ہوتا ہی نہیں ہے. امیر المومنین وہ ہے جسے کم سے کم اللہ کا نبی بشارت دے. پوری ذمہ داری سے سجاد سالک جملہ کہنے لگا ہے. علی والوں کے ہجوم میں یہ جملہ فضا میں بکھر گیا تو شکایت ہوگی، سمجھ میں آ گیا تو شاہ نجف کی چوکھٹ کی زیارت ہوگی. علی کے بعد مولا حسن امام ہے، امام حسن کے بعد امام حسین امام ہے، امام حسین کے بعد سید الساجدین امام ہے، سید الساجدین کے بعد امام محمد باقر امام ہے، امام محمد باقر کے بعد جعفر صادق امام ہے، امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم امام ہے، امام موسیٰ کاظم کے بعد بادشاہ علی رضا امام ہے، امام علی رضا کے بعد محمد تقی امام ہے، محمد تقی کے بعد مولا علی نقی امام ہے، امام علی نقی کے بعد حسن عسکری امام ہے، حسن عسکری کے بعد پردے والا میرا مہدی امام ہے. علی کے بعد 11 امام ہیں جو عمران کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے شہزادے ہیں، خون ان کا عمرانی ہے. لیکن آج تک کسی علی والے نے امام حسن کے ساتھ امیر المومنین نہیں لکھا، امام حسین کے ساتھ امیر المومنین نہیں لکھا، امام سید الساجدین کے ساتھ امیر المومنین نہیں لکھا. کسی نے لکھا نہ پڑھا امیر المومنین امام حسن، امیر المومنین امام حسین، امیر المومنین امام سید الساجدین، امیر المومنین امام مہدی. کائناتی عالم کو علی والے یہی سمجھا رہے ہیں آؤ ہمارے عقیدے پہ جستجو کرنا شروع کرو. علی امیر المومنین ہے، حالانکہ 12 کے 12 امام اللہ کی طرف سے. نہیں دوستو، جتنا جاگیں گے اتنا خوبصورت جملہ. 12 کے 12 امام اللہ کی طرف سے امام ہے، اور سب کے سب علم میں ایک ہے، حلم میں ایک، مقام میں ایک، کلام میں ایک، حسب میں ایک، نسب میں ایک، نور میں ایک، ظہور میں ایک. پیغمبر نے مسکرا کر سب کو کلنا محمد کہہ کے بتا دیا تھا. اگر کسی نے میرے بعد مجھ جیسے دیکھنا ہو علی کو بھی دیکھ لے، حسن کو بھی دیکھ لے، حسین کو بھی دیکھ لے. یہ سیرت میں بھی محمد نظر آئیں گے،
صورت میں بھی محبت نظر آئیں گے، کردار میں بھی محبت نظر آئیں گے، گفتار میں بھی محبت نظر آئیں گے، لیکن اس کے باوجود جو قول فعل میں، کردار میں، گفتار میں، حسب میں، نسب میں، شرف میں، مقام میں مکمل طور پہ ایک ہی نور نظر آتے ہیں، ان میں سے ایک علی ہے جو امیر المومنین ہے۔ علی کے بعد علی کا بیٹا امیر المومنین نہیں ہے، علی کے بعد امیر المومنین امام حسین کے ساتھ کبھی نہیں لکھا گیا۔ دنیا کو پیغمبر کا پیغام سنانا چاہ رہا ہوں، جب علی والوں کے ہاں علی کے بعد علی کا بیٹا امیر المومنین نہیں، تاریخ میں جس کا آج تک مجھے شجرہ بھی نہ ملا ہو، میں اسے امیر المومنین کیسے مان لوں؟ تبھی تو ہم نے ضیاء کو امیر المومنین نہیں مانا تھا، کیونکہ ہم ماننے کے بعد مکرنے کے عادی نہیں، ہم جسے مان لیتے ہیں قبر تک اپنے عقیدے پہ قائم ہے۔ علی کو مانا ہے اور اس پیغام سے مانا ہے۔ علی کل بھی اعلیٰ تھا، علی آج بھی اعلیٰ ہے، علی کل بھی مولا تھا، علی آج بھی مولا ہے۔ علی سا نہ کوئی کل تھا، علی سا نہ کوئی آج ہے۔ ملنگ نے چراہے میں کھڑے ہو کے اپنے گھگروں والا ڈنڈا زمین پہ مار کے بتایا ہے علی حق۔ علی کا پہلا نمبر آج تک ملنگ نے سمجھوتا نہیں کیا۔ کیوں؟ فیصلہ پیغمبر کا ہے، پیغام اللہ کے نبی کا ہے، اعلان اللہ کے رسول کا ہے۔ جس نے حق کو دیکھنا ہو کہ کہاں ہے وہ دیکھ لے، جہاں علی ہوں گے وہی حق ہوگا۔ قرآن کو دیکھنا ہو کہاں ہے، جہاں علی ہوں گے وہی قرآن ہوگا۔ قرآن بھی علی کے ساتھ، حق بھی علی کے ساتھ۔ علی اتنا عظیم ہے، منبر پہ آ جائے تو سلونی کا دعویٰ کرتا ہوا زمانے کو بتاتا ہے میں علم پیغمبر کا وارث ہوں، علم پیغمبر کا وارث، اور میرا مولا علی نے خطبہ دیتے ہوئے ایک ہی جملہ کہا تھا، اس جملے پہ پوری کائنات عالم سوچ میں پڑ گئی ہے۔ علی بن ابی طالب نے بتایا کہ میں سلونی کا مالک کیسے ہوں، میرے محمد کے علم کے وارث علی بن ابی طالب نے منبر کوفہ پہ بیٹھے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، یہ سارا کمال لعاب پیغمبر کا ہے، اس لیے کہ محمد نے مجھے اپنا لعاب ایسے چسایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو منہ میں منہ ڈال کے اس کی غذا دیتا ہو۔ بات مشکل نہیں، پرندہ اپنے بچے کو اس کی غذا دینے کے لیے اس کی منہ میں منہ ڈال کر اس کے مقدر کا رزق پہنچاتا ہے۔ علی کہتے ہیں ایسے مجھے محمد نے علم دیا ہے، اپنی زبان میری زبان کے ساتھ ایسے مس کی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا علی کی کون سی ہے، محمد مصطفیٰ کی کون سی ہے۔ یہ لعاب پیغمبر کا ہے اثر ہے کہ جو علی سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جھلکیاں لعاب پیغمبر کی بڑے بڑے مقامات پر دکھائی گئی ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے بھی اپنے بھولنے کی بیماری کا علاج لعاب پیغمبر سے ہی کروایا تھا، ساری بھولی باتیں یاد آ گئی تھی۔ غار میں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے کاٹا تھا تو پیغمبر کے لعاب سے ہی انہیں سکون پہنچا تھا۔ یہ کھارے کنویں میں پیغمبر کا لعاب ڈالا جاتا تھا تو وہ میٹھا پانی ہو جائے کرتا تھا۔ رکھ آج کے ڈاکٹر کے سر پہ قرآن، اس سے پوچھ لعاب جو تھوک ہے اس کی حیثیت کیا ہے ڈاکٹری میں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو لوگوں کو بتاتے ہیں جگہ جگہ مت تھوکیے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے وبا پھیلتی ہے۔ اب میں دیکھوں گا جس بندے کے سینے میں دل دھڑکتا ہے وہ عشق مولا میں لطف لیتے ہوئے شاہ مدینہ کی چوکھٹ تک کیسے پہنچتا ہے۔ جگہ جگہ مت تھوکیے، جہاں پر بھی لوگ زیادہ کھڑے ہوں، رش والی جگہوں پر
یہ لکھ کر لگا دیا گیا ہے یہاں تھوکنا منع ہے، کیونکہ تھوکنے سے وبا پھیلتی ہے، وبا بیماری۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے تمہیں محمد مصطفیٰ، تمہارے تھوکنے سے وبا پھیلتی ہے، محمد کے لعاب سے شفا پھیلتی ہے۔ اللہ نے پیغمبر کے لعاب سے تیری حیثیت کو چیک کر لیا ہے، تیرے لعاب سے وبا پھیلے، محمد کے لعاب سے علم بھی پھیلے، شفا بھی پھیلے۔ اللہ عرش کی بلندیوں سے تمہیں لعنت کا تعویذ پہنا کے کہہ رہا ہے، اور جب تمہارا لعاب محمد کے لعاب جیسا نہیں ہے تو گناہگار رسالت معاب جیسا کیسا؟ رسالت معاب، اور یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ مولوی کہتا جائے کہ مسلمان کہتا جائے کہ محمد ہمارے جیسے۔ کمال یہ ہے کہ اللہ کا نبی خود کہے کون کون مجھ جیسا ہے، اور جب اللہ کے نبی نے کہا کون کون مجھ جیسا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے کائنات عالم میں نے ایک جملہ اتنا بڑا کہا ہوا ہے جو آج بھی مومن کے دل اور دماغ میں جب پنپتا ہے تو وہ مجھے داد دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ علی کی چوکھٹ کا رزق علم کی صورت میں ہو یا خوراک کی صورت میں ہو، فقیر اکیلا نہیں کھاتا۔ دوستو یہ تو لنگر سے ہی فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی مومن کو لنگر نہ ملا ہو تو دوسرا اس کے آگے لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ لے علی کی چوکھٹ کا ہے، علی کا فقیر اکیلا کھائے اسے ہضم ہی نہیں ہوتا، حسین کے لنگر کی نیاز اکیلا کھائے اسے پچتی نہیں ہے۔ یہ نیاز کی تقسیم میں بھی مومن اتنا منصف ہے کہ وہ علی کے دروازے کی خوراک کو بھی بانٹ کے کھاتا ہے، اور علی کے دروازے سے اگر علم تقسیم ہو جائے تو پوری کائنات میں فقیروں کے ذریعے سے بانٹ دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے کہا علی منی فاطمہ تو منی حسن منی حسین منی، علی مجھ سے، میں علی سے، فاطمہ مجھ سے، میں فاطمہ سے، حسن مجھ سے، میں حسن سے۔ بچے بچے کو یاد ہے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ پیغمبر سمجھا کے رہا علی مجھ جیسا، فاطمہ مجھ جیسی، حسن مجھ جیسا ہے، حسین مجھ جیسا ہے۔ کلنا محمد نے اسے اور آسان کر دیا۔ جب اللہ کا نبی علیحدہ علیحدہ تقسیم کر کے بتا رہا تھا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، پہلا بھی محمد ہے، درمیان والا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا اگر تیری زبان سے نکل گیا ہے کہ سب کے سب محمد ہیں، میرے اللہ نے کہا دعوت تو نے کیا ہے، دلیل دینا میری ذمہ داری ہے، کیونکہ تیرے قول کا ضامن بھی میں اللہ ہوں، تیرے فعل کا ضامن بھی میں اللہ ہوں۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ 20-25 منٹ کے بعد 205 میں لگتا ہے نعرہ لگانے کا رواج کوئی نہیں۔ اگر علی والے بیٹھے ہیں تو شاہ نجف کی چوکھٹ تک فقیروں کا بیٹھنا پہنچنا چاہیے۔ میرے چھٹے امام نے کہا علی والے بیٹھے ہوں تو دور تک پتہ چل جاتا ہے کہ علی والے بیٹھے ہوئے۔ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک 1,24,000 نبی اللہ کے، ان میں سے 312 رسول بھی اللہ کے۔ محمد مصطفیٰ کو میں نکال رہا ہوں، 313 میں ایک لمحے کے لیے رسول اللہ کو علیحدہ کر رہا ہوں۔ 1,24,000 نبی اللہ کے، 313 رسول اللہ کے، 313 میں سے 12
نہ اللہ نے 312 رسولوں کے قول کی ذمہ داری دی ہے، نہ فعل کی ذمہ داری۔ اللہ نے کسی نبی کی نہ فعل کی ذمہ داری لی ہے نہ قول کی۔ یہ میرا محمد ہے جس کا مقام یہ ہے کہ قول مصطفیٰ کا ضامن بھی اللہ ہے، فعل مصطفیٰ کا ضامن بھی اللہ ہے۔ جہاں قول مصطفیٰ کی ضمانت آئی وہاں میرے اللہ نے اعلان کرتے ہوئے کہا ما ینطق عن الہویٰ، اے میرے محمد تو اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں۔ جب فعل مصطفیٰ کی باری آئی میرے اللہ نے کہا حبیب یہ کینکریاں تو نے نہیں پھینکی، یہ کینکریاں تو میں نے پھینکی۔ فعل مصطفیٰ کا ضامن بھی اللہ ہے، قول مصطفیٰ کا ضامن بھی اللہ ہے۔ اگر اگلا جملہ سننا ہے تو محبت کا اظہار کریں، مجھے پتہ چلے کہ آپ سننے پہ آبادی حیدری۔ قول مصطفیٰ کا ضامن بھی اللہ اور فعل مصطفیٰ کا ضامن بھی اللہ ہے۔ اگر قول مصطفیٰ میں کوئی نقص آ جائے تو گلہ کس سے ہوگا؟ وہ جو ضامن ہے، دنیا داری ہے جناب۔ کسی معاملے میں کوئی بندہ کسی کا ضامن بن جائے اور وہ بندہ اپنی بات سے پھر جائے، پریا کے کیا اصول ہے؟ بندے اس کو پوچھتے ہیں یا ضامن کو؟ ضامن کے پاس جاتا ہے نا پھر معاملہ کہ تو نے اس کی ذمہ داری لی تھی۔ قول مصطفیٰ میں کوئی کمی آ جائے تو الزام اللہ پر، فعل مصطفیٰ میں کوئی کمی نظر آئے تو الزام اللہ پر، کیونکہ قول مصطفیٰ کا ضامن بھی اللہ ہے، فعل مصطفیٰ کا ضامن بھی اللہ ہے۔ اب میرے نبی نے کلنا محمد کا کیا دعویٰ اتنا بڑا ہے کہ علی مجھ سے ہے، فاطمہ مجھ سے ہے، حسن مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے۔ میرے اللہ نے کہا دعویٰ تو نے کیا ہے، قول کا ضامن بھی تیرا میں ہوں، تیرے فعل کا ضامن بھی میں ہوں، دعوت تو نے کیا ہے، دلیل میں دینے لگا ہوں۔ جلدی کر جہاں بھی بیٹھا ہے کہ جا کھو چھوڑ دے، محلہ بنی ہاشم میں جا، اپنی بیٹی سے آج کچھ نہ مانگنا، آج صرف چادر مانگ لے۔ اللہ کا نبی آیا، اپنی شہزادی سے چادر مانگی، چادر میں محمد مصطفیٰ آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد مولا حسن آئے، آگے کہتے مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ بی بی کہتی چادر کے نیچے، امام حسن چادر کے نیچے آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد حسین ابن علی آئے، ماں سے کہا مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ بی بی کہتی چادر کے نیچے، حسین چادر کے نیچے آ گئے۔ کچھ لمحوں کے بعد سرکار عمران کے ایمان کی دلیل علی آئے۔ علی آئے، کمل مولوی سرکار عمران کے ایمان پہ بات کریں۔ عقلی کام نہیں کر رہی۔ پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ علی کل ایمان ہے۔ باپ کیا ہے؟ کل۔ اور اس کی اولاد کیا ہے؟ اس کا جز۔ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے۔ 4 بیٹے ہوں گے تو 4 جز ہوں گے اس کل کے۔ عمران کے 4 بیٹے، ان میں سے ایک علی ہے جسے پیغمبر نے کہا تھا یہ کل ایمان ہے۔ کل ایمان یہ عمران کے جز کا مقام ہے کہ کل کا کل ایمان عمران کا جز ہے۔ جب عمران کا جز کل ایمان ہے، خود کل کا کل عمران کیا ہوگا؟ اس لیے مولوی تیری سمجھ میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ چادر کے نیچے محمد، چادر کے نیچے حسن، چادر کے نیچے حسین، چادر کے نیچے مولا علی۔ آگے کہتے ہیں مجھے اپنے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے۔ بی بی کہتی ہے چادر کے نیچے۔ چادر کے نیچے، چادر کے نیچے کتنی ہستیاں؟ 4، محمد، علی، حسن، حسین۔
شہزادی اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہے. جبریل بڑی بے قراری کے عالم ہے. تطہیر کی آیت کا قصیدہ پہنچانے کے لیے وہ جلدی جلدی زمین پہ آنے کی تیاری میں تھا. میرے اللہ نے دیکھا جبریل تیرے جانے کا منظر بڑا بے قرار نظر آ رہا ہے. اس سے پہلے بھی تو کئی مرتبہ گیا ہے. آج تیرے جانے کی تیزی مجھے الگ دکھائی دے رہی ہے. وجہ جبریل کہتے قصیدہ ہی بہت بڑا ہے جو میں لے کے جانے والا ہوں. میرا اللہ کہتا ہے پھر رکا کیوں ہوا ہے؟ کہتے ہیں جب وہ بی بی چادر میں آئے گی پھر میں چادر تطہیر میں آنے والی ہستیوں کے لیے یہ تطہیر کی آیت کا قصیدہ لے کے جاؤں گا. اللہ نے مسکراتے ہوئے جبریل کو آواز دے کے کہا جبریل تو اس لیے رکا ہوا ہے کہ فاطمہ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہے. تو تنہا نہیں رکا ہوا. میری ساری توحید اس بات پر آمادہ ہو گئی ہے جب تک یہ بی بی اپنی مرضی سے چادر کے نیچے نہ آئے کائنات بھی رکی رہے گی تو بھی رکا رہے گا. اب بی بی چادر کے قریب آئی. بابا کو کیا سلام. بابا میں بھی چادر کے نیچے. میرے نبی نے مسکرا کر کہا تیری وجہ سے نظام رب کائنات رکا. جلدی کر چادر کے نیچے. شہزادی آ گئی چادر کے نیچے. بات ہوئی ہے کلو نہ محمد میں کون کون ہے جو محمد جیسے ہے. خراج تحسین مجھے چاہیے اتنا جتنا مجھے ہندوستان سے وصول ہوا تھا. 15 سے 20 منٹ مجھے نظارے آنکھوں میں بسے نظر آئے تھے. جیسے ہی چادر کے نیچے شہزادی آ گئی. اب چادر کے نیچے کتنی ہستیاں آئی؟ چادر کے نیچے 5 ہستیاں. خود محمد مصطفیٰ، علی، حسن، حسین، سیدہ کائنات. چادر کے نیچے 5 ہستیاں آئی. اللہ نے جبریل سے کہا جا جلدی جا چادر کے نیچے والی ہستیوں کو تطہیر کی آیت کا قصیدہ پہنچا دے. جبریل جیسے ہی صحن طیبہ میں آئے میرے سر پہ رکھو قرآن جو 72 مرتبہ 70 مرتبہ اس دروازے پہ آتا تھا. جیسے ہی وہ اس لمحے میں چادر کے قریب آیا اس نے چادر کے نیچے کا منظر دیکھا. جبریل کو اللہ سے پوچھنا پڑ گیا یا رب من تحت الکسا، اے میرے پالنے والے تو بتا دے چادر کے نیچے کون ہے. میرے اللہ نے کہا اس دروازے پہ تو کبھی 70 مرتبہ جاتا ہے کبھی 72 مرتبہ جاتا ہے. آج مجھے کہہ رہا ہے چادر کے نیچے کون ہے. جبریل کہتے تیری عزت کی قسم جب میں پہلے آتا تھا محمد الگ ہوتے تھے، علی الگ ہوتے تھے، حسن الگ ہوتے تھے، حسین الگ ہوتے تھے، شہزادی الگ ہوتی تھی. میں سب کو پہچان لیتا تھا یہ نبیوں کا نبی ہے، یہ ولیوں کا ولی ہے، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ خاتون جنت ہیں. جب سے یہ 5 کے 5 چادر کے نیچے ہیں مجھے جبریل کو پتہ نہیں چل رہا ان میں محمد کون ہے، ان میں علی کون ہے، ان میں حسن کون ہے، ان میں حسین کون ہے، ان میں سیدہ کون ہے. مجھے تو ایک ہی نور نظر آ رہا ہے. میرا اللہ کہتا ہے گواہ بن جاؤ جب یہ اکٹھے ہو جائے تو عرشیوں کو پتہ نہیں چلتا فرشیوں کو کیسے پتہ چلے. جب اکٹھے ہو جائے عرشیوں کو پتہ نہیں چلے فرشیوں کو کیسے پتہ چلے. اس لیے کملا ہے مولوی اور اسے کہتا ہے اپنے جیسا جس کی رسالت کا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ عیسیٰ کو روح اللہ بنا رہا ہے، آدم کو صفی اللہ بنا رہا ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنا رہا ہے، ابراہیم کو خلیل اللہ بنا رہا ہے، اسماعیل کو زبیب اللہ بنا رہا ہے. اللہ تو نبیوں کے درجے بڑھاتا جا رہا ہے. صرف لا الہ الا اللہ کے بعد انہوں نے مانا محمد ہمارا رسول ہے. محمد کل بھی اعلیٰ تھا، محمد آج بھی اعلیٰ ہے اور اس اعلیٰ کو اعلیٰ ہی منواتے رہے. ان میں سے جو اعلیٰ ہے اللہ کے ہاں ان میں فاطمہ کا حسین، ولید کا دربار، کمینہ کہتا ہے حسین حاکم کا حکم ہے
سے بیعت لو. میرا مولا حسین آواز دے کے کہتے ہیں مجھ سے. بات آگے نہیں بڑھی تھی، اس نے ایک چمڑے کا ٹکڑا میرے مولا کے سامنے رکھ کر بتانا شروع کر دیا، فلاں ابن فلاں نے بھی بیعت کر لی ہے، فلاں ابن فلاں نے بھی 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 کر لی ہے. میرے سر پہ قرآن ہے، نام لے لے کے بتاتا جا رہا تھا، اس نے بھی کر لی ہے، اس نے بھی کر لی ہے، اس نے بھی کر لی ہے، تو بھی کر لے. حسین آواز دے کے کہتے ہیں جس نے بھی کی ہے ان میں سے کسی کی ماں کا نام زہرا نہیں. کیا استقبال کیا؟ بولا قبول کرے آپ کا راضی ہوں. کسی کی ماں کا نام زہرا نہیں ہے. میری ماں کا نام زہرا ہے، میری ماں کا نام فاطمہ ہے، میری ماں کا نام بطول عذرا ہے. فاطمہ کا حسین اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جب کہ اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ایک کمینے نے اپنی گردن پر یوں کر کے اشارہ کیا، سر قلم کر لے. جب سر قلم کرنے کی آواز بلند ہوئی، حسین ابن علی نے نعرہ تکبیر بلند کیا. علی کا عباس بڑی جلدی جلدی آگے ہوا، مولا بس اتنا بتا دے ان میں سے تیرے سر کا نام کس نے لکھا؟ اجرکم اللہ ہے، مالک سلامت ہے. کیا پرسا دیا؟ حق بنتا ہے. وطن پہ بیٹھ کے بے وطنوں کو رونا مقدر والے لوگوں کا کام ہے. حسین کی ماں کی دعا جنہیں جنہیں نصیب ہے نا، وہی غم حسین میں روتے ہیں. شیعہ قوم کوئی دیوانی قوم نہیں ہے. دنیا سو رہی ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہائے حسین کے ساتھ بیٹھے. ہماری مائیں بہنیں سروں سے چادریں اتار کر زینب کا ماتم کرنے کے لیے آگئی. دربار سے باہر سیدھا گھر. جیسے مولا حسین گھر گئے، سیدہ زینب نے دیکھا حسین ابن علی کے انداز مختلف تھے. بھیا کیا بات ہوئی دربار میں؟ بڑے اختصار کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں، سمجھ میں آ گیا تو آنکھیں نم ہو جائے گی، کیونکہ مومن کا دل ہے قبر حسین. کیا بات ہوئی؟ میرے مولا نے بس ایک ہی جملہ کہا، بہن اب ہم مدینے زیادہ دیر رہ نہیں سکتے. اب مدینہ ہمارے لیے امن کی جگہ نہیں. مدینہ چھوڑنے لگا. میری ماں بہنوں، مالک تمہارے پردے سلامت رکھے. جس کی اولاد ہے جولیاں اولاد سے بری رہے، جو بے اولاد ہے مالک رباب کے عسکر کے صدقے ہر بے آباد جولی کو غلام عسکر دے کر آباد کر دے. یہ مقدر والے دن ہوتے ہیں جو زندگی میں آتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہے، حسین کا عسکر ہر سال اللہ جانے کتنی خالی جولیوں کو آباد کر کے چلا جاتا ہے. حسین ہے جو کتنے ہی مشکلوں والوں کو مشکلیں حل کر کے چلا جاتا ہے. یہ کربلا کا مسافر ہر سال بڑوں کی مرادیں پوری کرنے کے لیے اپنے اپنے کمالات دکھا کے، اللہ کی عزتوں کی قسم ہے سیدہ زینب نے جب کہا کہ کیا میرا ایمان کہتا ہے اب ہم زیادہ دیر تک مدینے نہیں رہ سکتے، میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں.
जनाब सैयदा ज़ैनब कहती है मेरे बगैर जब कहा ना मेरे बगैर अली का लाल शरीयत समझा रहा, मेरा इमाम कहता है तेरे बगैर नाना का दीन बचता नहीं है। मैं इमाम हूं, जब तक अब्दुल्ला इजाजत न दे उतनी देर तक तू मेरे साथ नहीं जा सकती। जब कहा ना जब तक अब्दुल्ला इजाजत न दे उतनी देर तक तू मेरे साथ नहीं जा सकती। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अपने भाई को आवाज देके कहती चंद लम्हे रुक, मैं जा रही हूं अब्दुल्ला के पास। और हुसैन भैया वादा रहा तुझसे, अगर मुझे इजाजत ना दी अब्दुल्ला ने, तेरा घोड़ा बाग में निकलेगा, ज़ैनब का जनाजा आ गई है। बड़ी तेजी के साथ उस कमरे में दाखिल, जिस कमरे में जनाब अब्दुल्ला लेटे सोए हुए जनाब अब्दुल्ला को अली की अली बेटी ने जगाना गवारा नहीं किया। तालीम दे रही है शोर के मकाम, पांव की तरफ आके खड़ी हो गई। सैयदा ज़ैनब की आंखों से अश्क गिरने थे। जैसे ही पानी गिरा जनाब अब्दुल्ला के पांव पे, जनाब अब्दुल्ला की आंख खुली, सामने अली की अली बेटी को रोता हुआ देखा। बीमार अब्दुल्ला ने जल्दी जल्दी अपने पांव समेटे, बड़ी मुश्किलों के साथ टेक के साथ तकिए का सहारा लेके बैठे। आवाज देके कहते हैं शहजादी मुझसे कोई गलती हो गई है जो मेरे घर में तेरी आंखें सावन का बादल बन गई है। मेरी शहजादी कहती है गलती नहीं हुई, मुझे बस इतना बता दे, अगर हुसैन मदीना छोड़े मैं जाना चाहूं क्या तू मुझे इजाजत देगा? बस अभी ये जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था, ये बीबी अगली बात भी साथ में कहती है। आवाज देके कहती सैयदा ज़ैनब अब्दुल्ला ये भी याद रखना, अगर तूने मुझे हुसैन के साथ जाने की इजाजत न दी, मेरे भैया का घोड़ा मदीने से बाद में निकलेगा, ज़ैनब का जनाजा पहले बुलंद हो जाएगा। या जनाब अब्दुल्ला एक मर्तबा नजफ की तरफ आवाज देके अली मौला को याद करके कहते हैं या अली सरकार इसी दिन के लिए वादे ले रहा था। जब सैयदा ज़ैनब ने सुना ना कि मेरा बाबा वादे ले रहा था, शहजादी ज़ैनब कहती क्या वादा लिया मेरे बाबा? जनाब अब्दुल्ला कहते बीबी तुझे इजाजत मांगने की जरूरत नहीं, ये काम तेरा बाबा कर गया। शहजादी कहती कब? जनाब अब्दुल्ला कहते हैं जब मेरा तेरे साथ आकद होने लगा था, अली मुझे अपने साथ तन्हाई में ले गए थे। अली जैसे इमाम ने मुझे कहा अब्दुल्ला गौर से देख, मुझे अल्लाह ने अली बनाया है, मैं उसके कमालात का मजहर हूँ, मैं वो शाहकार हूँ जो जिंदगी के किसी महाज पे मायूस वापस नहीं आया। अली हर मैदान का फाते रहा है, अली के सामने कोई मसला बन के बाकी नहीं रहा, मैंने हर मुश्किल को आसान कर दिया है। अली ने पूरी जिंदगी में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, मर जाता ये जुमला न कहता। अज़ादारों मेरा छठा इमाम कहता है हमारी मुसीबतों पे पर्दा न डालो, मेरा अली कहता है अली ने जिंदगी में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। अब्दुल्ला तू पहला मुकद्दर वाला है जिससे अली मांगने के लिए तन्हाई में ले आया है। जब 28 रजब 60 हिजरी मेरा हुसैन मदीना छोड़ने लगे, मेरी ज़ैनब को रोक ना, जब कहा मेरी ज़ैनब को रोक ना, मेरी ज़ैनब को मेरे हुसैन के साथ भेज देना, बीबी ये काम तेरा बाबा कर गया है, तुझे इजाजत है लेकिन खाली न जाना, इसलिए कि अब्दुल्ला कोई गरीब नहीं है, अब्दुल्ला अरब का सबसे बड़ा ताजर है। जिस शहर की जायदाद कहती है तेरे नाम पे लिख देता हूँ, मेरा बड़ा घर है, जो चाहती है ले जा। अली की अली बेटी एक संदूक के करीब आई, संदूक से चादर को निकाला, लहरा के कहती है अब्दुल्ला आंखों से देख ले, तेरे बड़े घर से चादर लेके जा रही हूँ और दुआ करना करबला में सब कुछ लुट जाए, ज़ैनब की ये चादर
چادر لے کے جا رہی ہوں۔ جناب عبداللہ نے آواز دی، اور زینب کا شہزادہ اٹھا بابا کے قریب، محمد اٹھے بابا کے قریب، جو کبھی نہیں رویا مظلوم کے غم میں۔ اس جملے پہ میں نے پتھروں کو بھی پیٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ دونوں شہزادے جناب عبداللہ نے اپنے سامنے کھڑے کر لیے، ایک کا ہاتھ پکڑا سیدہ زینب کے ہاتھوں میں دیا۔ میرا عبداللہ بسترے بیماری پہ آواز دے کے کہتے ہیں، عاشور والے دن ایک اپنی طرف سے قربان کر دینا، حسین کا صدقہ کر کے ایک میری طرف سے قربان کر دینا۔ اول محمد ہے حسین کا صدقہ۔ اللہ تعالیٰ دوسری طرف قیامت سے پہلے قیامت تھی، میرا حسین نانا کے روزے کے قریب ہے۔ اہل سنت کے بہت بڑے مفسر ہیں طہلان مکی کہتے ہیں دو سلام ہیں جو نہ پڑھے جاتے ہیں نہ سنے جاتے ہیں، ایک حسین کا جاتے وقت کا سلام، ایک سیدہ زینب کے آتے وقت کا سلام۔ جب حسین جانے لگے تھے تو نانا کے روزے کے قریب پہنچے، پہلا سلام کہو، نانا تجھے تیرے مسافر حسین کا سلام۔ جملے آخری میرا بھائی آ گیا ہے جس کے انتظار میں طہلان مکی کہتے ہیں حسین ابن علی نے نانا کے روزے کو سلام بیچتے ہوگا، نانا تجھے تیرے مسافر حسین کا سلام۔ طہلان مکی کہتے ہیں دوسرا سلام کہا، نانا جسے تو اپنے کندھے پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں صحابہ کو روک روک کے بتاتا تھا، حاضر حسین، نانا تجھے اس حسین کا آخری سلام۔ عزادارو تیسرا سلام کہنا تھا، قبر پیغمبر پہ زلزلہ تھا۔ طہلان مکی کہتے ہیں علی کے لال نے تیسرا سلام کہتے ہوئے کہا، نانا تجھے اب کبھی بھی واپس نہ آنے والے حسین کا آخری سلام۔ یہ سلام کہنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو قبر نفس دبا کے رکھا، اپنا ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، نانا کمینے کو کس نے بتا دیا ہے کہ نبوت کا کوئی وارث نہیں ہے؟ یہ تخت پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کوئی نبوت نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے۔ نانا حسین وعدہ کرنے کے لیے آیا ہے، تیری نبوت بھی بچے گی، رسالت بھی رہے گی، اللہ کی توحید بھی باقی رہے گی۔ نانا نمازیں پڑھی جائیں گی قیامت تک کے لیے، اذانیں ہوتی رہے گی، زکاتیں دیتے رہیں گے مسلمان، حج پہ لوگ جاتے رہیں گے، جہاد کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ نانا حسین وعدہ کرتا ہے تیرا سب کچھ بچے گا، حسین کا کچھ بھی نہیں بچے۔